لیبیا میں سب سے پہلے کس دور میں اسلامی پرچم بلند ہوا؟ کتنی صدیوں کے بعد لیبیا پر غیر مسلم قابض ہوئے تھے؟ مکمل آزادی کب اور کیسے ملی؟ لیبیا مغربی افریقہ کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ شمال میں بحیرہ روم، مشرق کی جانب مصر، جنوب مشرق میں سوڈان، جنوب میں چاڈ اور نائجیریا، مغرب میں تیونس اور الجیریا یعنی الجزائر واقع ہے۔ ملک کی 57% آبادی مسلمان ہے، 7% مسیح لوگ آباد ہیں، 0.3% بدھزم کے ماننے والے، جبکہ بقیہ 1% دیگر مذاہب کا مجموعہ ہے۔ اس ملک میں 11 لاکھ کلومیٹر سے زائد رقبہ صحراؤں پر مشتمل ہے۔ ملک کی قومی اور سرکاری زبان عربی ہے، لیکن ملک کے اندر زیادہ تر لیبین عربی کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے، جو جدید عربی سے تھوڑی مختلف ہے۔ دیگر زیادہ بولی جانے والی زبانیں بربری، ناموسی، سکھ، کادمی اور نواسک زبانیں اہم ہیں۔ تری بولی، جسے عربی زبان میں طرابلس کہا جاتا ہے، طرابلس بڑا شہر ہونے کے ساتھ قدیم ترین شمار کیا جاتا ہے، جہاں آج لیبیا کی 17 لاکھ سے زائد آبادی آباد ہے۔ ہزاروں سال قدیم اس ملک میں آج بھی وہ تمام آثار موجود ہیں جو کسی ملک کی تاریخ کا پتہ دیتے ہیں۔ یہاں 8000 قبل مسیح کی زندگی کے آثار ملے ہیں، مگر پھر آنے والے 5 صدیوں تک اس خطے سے آبادی بالکل ختم ہو گئی۔ دوسری بار وہاں وہی لوگ جنوب کی جانب سے آ کر آباد ہوئے جنہوں نے مراکش میں آباد کاری کی۔ آج بھی وہی نسل مراکش میں آباد ہے۔ لیبیا میں آباد کاری کرنے والے قبیلے میں بربری قبیلے کا نام آج بھی لیا جاتا ہے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس نے آگے چل کر تاریخ اسلام کو طارق بن زیاد جیسا بیٹا دیا تھا۔ بربر قبیلے کے یہاں آباد ہونے کے بعد فارسی بھی قدیم ایرانی سلطنت کا یہاں قبضہ ہو گیا۔ پھر یہ لوگ مصری حسینہ کلوپترا کے قبضے میں چلے گئے۔ کلوپترا کی حکومت کے خاتمے کے بعد رومیوں نے اس ملک پر قبضہ کیا۔ 5ویں صدی عیسوی میں رومیوں سے جنم لینے والی بازنطینی حکومت قائم ہو گئی۔ 647 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور حضرت عبداللہ بن سعد کی سپہ سالاری میں مسلم فوج نے یہاں کے تاریخی شہر طرابلس پر فتح کا پرچم بلند کیا۔ لیبیا کے جنوبی علاقے فزان کی فتح حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 663 عیسوی میں ہوئی۔ بعد ازاں بربر قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ خلافت امیہ کے دور میں پورے لیبیا پر اسلامی پرچم لہرا چکا تھا۔ خلافت عباسیہ کے دور حکومت میں اس خطے کو مزید استحکام ملا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے لیبیا کو پورے طریقے میں مضبوط ترین بنا دیا۔ خلافت عثمانیہ چونکہ مسلمانوں کی ایک قائم کردہ سلطنت تھی، عثمانیہ کے لیبیا میں داخلے سے پہلے خلیفہ ہارون الرشید کی بنائے ہوئے ملکی انتظامات کی وجہ سے کسی دوسری سلطنت کو ہمت نہ ہو سکی کہ لیبیا کو مات دے سکے۔ عثمانی جب لیبیا پر قابض ہوئے تو اس ملک نے مزید ترقی کی۔ عثمانیوں کے آخری دور حکومت میں جب اسلامی سلطنت انتشار کا شکار ہوئی، اس نے جنگ عظیم اول میں کوچ جانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ برا وقت تھا جب لیبیا میں تقریباً 1300 سال بعد کوئی غیر مسلم ملک قابض ہونے لگا تھا، کیونکہ اٹلی اور عثمانی حکومت کی 1912 عیسوی میں ہونے والی جنگ میں عثمانی حکومت لیبیا کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکی تھی۔ اٹالین حکومت لیبیا پر قابض ہو گئی۔ اٹلی نے تقریباً 31 برس تک حکومت کی۔ آزادی کا جذبہ اٹلی ختم نہ کر سکا۔ عمر مختار نے لیبین کو آزادی پر ابھار دیا۔ عمر مختار کو پھانسی دے دی گئی، لیکن لیبیا سے آزادی کی جدوجہد کو ختم نہ کیا جا سکا۔ وہاں کی قوم نے عمر مختار کی شہادت کو ضائع ہونے نہیں دیا، بلکہ اس مجاہد کی شہادت کے بعد تحریک آزادی زور پکڑ گئی۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں اٹلی کی شکست لیبیائی عوام کے لیے نوید مسرت بن کر آئی۔ 1943 میں لیبیا اٹلی سے مکمل طور پر آزاد ہو کر اتحادی افواج کے قبضے میں آ گیا، جس کا انتظام برطانیہ اور فرانس کے پاس مشترکہ طور پر رہا۔ لیبیا کے 2 صوبوں پر برطانیہ کی حکومت تھی، جبکہ ایک صوبے پر فرانس کا اختیار تھا۔ 24 دسمبر 1951 کو حکومت برطانیہ نے لیبیا کی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے شاہ ادریس کی لیبیا میں تاج پوشی کی۔ برطانیہ نے شاہ ادریس سے تیل کے وہ خفیہ معاہدے کیے جن سے برطانیہ آنے والے کئی سالوں تک فائدہ اٹھاتا رہا۔ شاہ ادریس کے خلاف فوجی بغاوت شروع ہو گئی۔ کرنل معمر قذافی کی قیادت میں لیبیا پر فوج کا قبضہ ہو گیا۔ 1977 میں کرنل معمر قذافی نے لیبیا کو ایک جمہوری ملک قرار دیا۔ ملک کا نام مملکت لیبیا سے لیبیا عرب جمہوریہ کر دیا۔ کرنل معمر قذافی نے وہ کام شروع کیے تھے جن کو سن کر امریکہ، برطانیہ، دیگر یورپی ممالک کانپنے لگے تھے۔ اقوام متحدہ نے لیبیا کو دہشت گردی کو فروغ دینے والے ملک کی فہرست میں ڈال دیا۔ عالمی طاقت نے لیبیا پر پابندیاں عائد کر دی، بغاوت کروائی گئی۔ مغربی ممالک نے نیٹو کو معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا۔ پھر 2011 میں کرنل قذافی کو معزول کر کے قتل کروا دیا گیا۔